خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے لالچ کی مذمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسان کو مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، لیکن ان میں سے کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں کہ جو سیم ٹو سیم نظر آتے ہوں۔ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں لوگوں کو مختلف انداز سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نسل کے اعتبار سے ہو، چاہے عادات کے اعتبار سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مختلف انداز سے پیدا کیا۔ وہی اس انسان کے اندر ایک صفت، ایک عادت، لالچ، حرص اور طمع رکھی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین کرتے ہوئے کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ ہر نفس میں، ہر جو ہے جان میں ہم نے حرص کو رکھا ہے، حرص اور طمع اور لالچ کو ہر جان میں رکھا ہے، لیکن وہ حرص، وہ طمع، وہ لالچ پسندیدہ لالچ ہو یا ناپسندیدہ لالچ ہو، وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے اندر پسندیدہ لالچ، پسندیدہ حرص کو پیدا کرتا ہے یا ناپسندیدہ حرص اور لالچ کو پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پسندیدہ لالچ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں اس کی خواہش بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں، اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ ضرورت کو پوری کرتے ہوئے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اور زیادہ لوگوں کی حاجت اور ضرورتیں پوری کروں۔ اگر اس کے اندر ناپسندیدہ حرص، ناپسندیدہ لالچ، ناپسندیدہ طمع پیدا ہوتی ہے تو شریعت اسے ایسی طمع، ایسی حرص، ایسی لالچ سے بچنے کا جو ہے حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے وہ ناپسندیدہ لالچ؟ انسان کے پاس کوئی مال ہے یا کوئی چیز ہے، لیکن اس کے اندر اور حرص پیدا ہو اور وہ حرص اسے شر پر شر کی طرف لے جاتی ہو، وہ لالچ اسے اللہ سے دور لے جاتی ہو، وہ لالچ جو اسے ہلاکت اور بربادی میں ڈالتی ہو، وہ لالچ جو اسے دین سے دور کرتی ہو، ایسی لالچ سے بچنے کا حکم قرآن اور حدیث میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق جن جن باتوں کا، جن جن چیزوں کا خوف اور ڈر ہے، ان میں سے ایک ڈر یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے حرام طریقے سے مال کماؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تمہارے متعلق جن جن چیزوں کا ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اس میں حرص اور لالچ ہے کہ جس میں تم پڑھ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیتے ہو۔ مجھے تمہارے متعلق جن جن چیزوں کا ڈر اور خوف ہے ان میں شہوات ہے، یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، اس میں پڑھ کر وہ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس سب افسوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ڈر کا اظہار کیا تھا وہی چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے حرام طریقے پر چلو گے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے کہ کیسے وہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے غریب لوگوں کو ہلاک اور غریب لوگوں سے مال کو لوٹتے ہیں۔
مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ذکر کرتا چلوں کہ لالچ کتنی بری چیز ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے پاس گئے، جہاں احد کے شہداء دفن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں جا کر اس طرح نماز پڑھی جس طرح جنازے پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف لوٹے، مسجد آنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں نصیحت کرنے لگے۔ وہ نصیحتیں کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی فرضکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا میر سفر ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا، وانی واللہ لانظر الی حوض الآن، اور بے شک اللہ کی قسم میں اب میرا حوض دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں میرے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور کہتے ہیں وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر میرے جانے کے بعد شرک کرنے کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے۔ آج معاشرے کا جائزہ لے لے کہ ایک بھائی اگر ایک منزلہ عمارت بناتا ہے تو دوسرا بھائی اس بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے لالچ میں پڑ کر غلط طریقے سے مال کماتے ہوئے 2 منزلہ عمارت بناتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بھائی یا ایک پڑوسی ایک گاڑی خریدتا ہے تو اس کا دوسرا پڑوسی اسے نیچا دکھانے کے لیے لالچ میں آ کر، حرص میں آ کر غلط طریقے سے مال لے کر 2 گاڑیاں خریدنا چاہتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے لالچ سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس اللہ کے نبی بھی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میری امت پر اس بات کا خوف ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو لالچ ہے، جانتے ہیں معاشرے میں اس لالچ کی بہت ساری قسمیں ہیں، لوگوں کے اندر اس لالچ، اس حرص، اس طمع کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کثرت مال کی لالچ ہے، یعنی مال کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ ہے، مال کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی لالچ ہے۔ یقیناً مال انسان کی ایک ضرورت ہے، مال کے بغیر انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لیکن ایسا انسان، ایسا آدمی جو ضرورت کے مطابق مال ہونے کے باوجود صرف مال 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 کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں مال کیسے کما رہا ہوں، حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، کسی امیر کو ڈبا رہا ہوں یا کسی غریب کو ڈبا رہا ہوں، اسے اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں لالچ کی بیماری جو اس کے اندر ہے، وہ صرف اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح میرے پاس مال آ جائے اور لوگ مجھے بڑا کہنے لگ جائے، بس یہی فکر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کثرت مال کی حرص جان لے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جس مال کی حرص میں وہ پڑا ہوا ہے، وہ مال اس کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا بے شک ہر امت کے لیے اللہ نے ایک فتنہ چھوڑا ہے، اور میری امت کا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے۔
میرے بھائیوں، مجھے کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث یہ بات بیان کر رہی ہے، اللہ کے نبی کہہ گئے ہیں کہ میری امت کا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ مال ہے۔ اور آج آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح لوگ اس فتنے کو حاصل کرنے کے لیے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ہم اس فتنے کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کریں کم ہے۔ یہ جو ہماری لالچ ہے، یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لالچ جیسی بیماری کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، مشہور حدیث ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں، مال سے بھری ہوئی دو وادیاں دی جائے، لبتغى ثالثا، تو وہ تیسری کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے تیسری وادی مال سے بھری ہوئی دی جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ قبر میں چلا جائے گا، اسے دفنا دیا جائے گا، تب جا کر اس کی لالچ، اس کی حرص، اس کی طمع ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ انسان کو جتنا بھی دیا جائے اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اندر سے مال کی حرص جو ہے اس حرص کو ختم کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ یہ بات جان لیں کہ جو لوگ مال کی حرص میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مال کی حرص ان کے دین کو برباد کر دیتی ہے، ان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ چاہے ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں بڑے دیندار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے حج کرنے والے ہیں، بڑے عمرے کرنے والے ہیں، لیکن جو مال کی حرص ان کے اندر ہے، وہ حرص، وہ لالچ ان کے دین کو خراب کرنے والی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کی جماعت میں چھوڑ دیے جائیں، تو وہ بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان انسان کے مال کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے، جتنا نقصان انسان کا عہدہ، انسان جو سوچتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، مجھے لوگوں میں بڑا سمجھا جائے، یہ جو حرص ہے اس کی حرص اس کے دین کو ہلاک اور برباد کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس صد افسوس، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ انسان کے مال کی حرص اس کے دین کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے باوجود ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اندر جو حرص ہے، ہمارے اندر جو عزت، جو مال کی حرص ہے، ہم کیوں نہ اسے جو ہے ختم کریں۔ میرے بھائیوں، جس مال کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے، جس مال کی حرص کو وہ اپنے دل میں پالا ہوا ہے، یہ اسے اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے حرص میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے حرص میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے حرص میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، جب اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، مال جیسا جیسا اس کے قریب آتا ہے ویسے ہی وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیاوی اعتبار سے دنیا کو حاصل کرنے کی حرص اپنے دل میں لیے ہوئے ہو، مال کو حاصل کرنے کی حرص اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہو، یاد رکھو یہ حرص تو تمہاری پوری ہوگی لیکن تمہیں اللہ سے دور لے جا کر چھوڑے گی۔
میرے بھائیوں، یہ مال کی حرص، یہ لالچ جو بہت بری بلا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گی، اللہ سے دور، دین کو خراب کر دے گی۔ وہیں یہ حرص، یہ لالچ ہمیں اور آپ کو ہلاک اور برباد کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بحرین سے مال لاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو وہ فوراً نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، نماز فجر پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابو عبیدہ نے کچھ مال لایا ہوا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اجل یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَبْشِرُوا، تمہارے لیے خوشخبری ہو، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، جس چیز کی تم امید لگائے ہوئے ہو وہ امید تمہاری پوری تو ہوگی، وہ امید یا خواہش تو تمہاری پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو فواللہ، اللہ کی قسم، مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تمہیں غربت آ لگے گی، یا تمہاری غربت، تمہاری فقیری کا مجھے ڈر نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کو کھول دے گا، اللہ تمہارے لیے دنیا کو بچھا دے گا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا کو کھولا تھا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بھی دنیا کو کھول دے گا۔ اور کہا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور تم بھی اس دنیا کے مال کو یا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے، ایک دوسرے کا جو ہے مقابلہ کرو گے، وَتَهْلَكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُكُمْ، اور یاد رکھو یہ جو تم دنیا کی رغبت میں آگے بڑھ رہے ہو، اللہ رب العالمین نے جس طرح انہیں ہلاک اور برباد کر دیا ہے اسی طرح تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ میرے بھائی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس حرص، جس لالچ اور جس تمام میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو ہلاک اور برباد کر دے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ لالچ سے بچو، حرص سے بچو، طمع سے بچو، یہ حرص، یہ لالچ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور یہ لالچ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو بھی حلال بنا لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیسے بنا لیتی ہے لالچ؟ اب سود لینے والوں کو دیکھ لیجئے، اب جسے یہاں مٹی کہتے ہیں، مٹی لینے والوں کو دیکھ لیجئے، اسے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اللہ نے مٹی کو حرام قرار دیا ہے، مٹی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، وہ صرف اس لالچ میں پڑا ہوا ہے کہ میرے 100 روپے کے لیے کچھ پیسے لگ کر آ جائے، بس مجھے یہی کافی ہے۔ رشوت لینے والوں کو دیکھ لیجئے، پیسے لیتے ہیں اور کام کر کے دیتے ہیں، انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو رشوت دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، لیکن اس کی لالچ، اس کی حرص اس بات پر ابھارتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مال آ رہا ہے، لیتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس طرح اس مال کے حرص میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام اس حرص میں نہیں تھے، صحابہ کرام کبھی بھی مال کی حرص نہیں کیے تھے۔ آئیے ایک واقعہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا چلو۔ حضرت شداد ابن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر اسلام قبول کیا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، متبع اور فرما بردار بننے کے بعد ایک جنگ ہوئی، جس جنگ میں تھوڑا مال غنیمت ملا، دشمنوں کی جانب سے جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب مال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور تھوڑا مال اٹھا کر ایک صحابی کو دیا اور کہنے لگا کہ یہ، اللہ کے نبی کہنے لگے کہ یہ مال فلاں اعرابی کو دو جو ابھی اسلام قبول کیا ہے، جو ابھی جو ہے میرا متبع اور فرما بردار بنا ہوا ہے، اس صحابی کو یہ تھوڑا سا مال دے دو۔ جب وہ صحابی اونٹوں کو یا بکریوں کو چرا کر واپس ریٹرن گھر آئے تو صحابہ کرام نے وہ مال اس عربی کی خدمت میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چلو دیے ہیں رکھ لیتے، خوش ہو جاتے، لیکن ان صحابہ کو مال کی حرص نہیں تھی۔ وہ صحابی مال لے کر فوراً اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے اسلام قبول نہیں کیا ہوں کہ یہ مال مجھے دیا جائے، میں اس لیے آپ کا متبع اور فرما بردار نہیں ہوا کہ یہ مال مجھے دیا جائے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تیر میرے جو ہے حلق پر لگے، اللہ کے راستے میں میں لڑتا رہوں اور تیر آ کر میرے حلق میں لگ جائے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تو سچے دل سے یہ بات کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا قبول کرے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں وہ اعرابی بھی شریک ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی منظوری سے شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس صحابی کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ خوش اس لیے نہیں کہ جو ہے یہ انتقال ہو گئے، خوش اس بات پر کہ اس کی جو خواہش تھی، اس کی جو تمنا تھی، اللہ نے اس کی پوری تمنا پوری کر دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدق اللہ فصدقتہ، اس نے اللہ سے سچی امید رکھی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس کی امید کو پورا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم کفنہ، اتنا خوش نصیب انسان جسے مال کی حرص نہیں تھی بلکہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی خواہش تھی، اللہ کے نبی خود اپنا کپڑا نکال کر اسے کفن پہناتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے، اللہ کے نبی اپنا کپڑا اتار کر یا اپنے جبے سے اس کے لیے جو ہے کفن کا کپڑا پہناتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم عبد، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، عبد خرج مہاجرا فی سبیلہ، یہ تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا تھا، فقتل شہیدا، اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا ہے، وانا شہید علی ذلک، اور اس کی شہادت پر میں گواہی دینے والا ہوں۔ میرے بھائیو، اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ صحابی اسلام مال کے واسطے نہیں قبول کیے تھے بلکہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے اسلام قبول کیے تھے، اور اللہ نے اس کا بدلہ بھی دیا، اللہ نے اس کی امید بھی پوری کر دی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمان مال کی لالچ میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اسلام کی بھی فکر نہیں، دین کی بھی فکر نہیں، اللہ کے حکم کی بھی فکر نہیں اور نبی کے حکم کی بھی فکر نہیں، بس اس کی لالچ پوری کرنے میں وہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو لالچ ہے، یہ لالچ انسان کی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہی لالچ ہمارے اور آپ کی بے برکتی کا سبب بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ مال پوچھا، اللہ کے نبی دے دیے۔ دوسری مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال پوچھا، اللہ کے نبی دے دیے۔ تیسری مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی دے دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
اللہ کے نبی نے کہا ان هذا المال خزرۃ حلوۃ، اے حکیم یاد رکھ یہ جو مال ہے بڑا ہی ہرا بھرا مال ہے، یہ جو مال ہے بڑا ہی میٹھا ہے، اور جو آدمی فمن اخذه بسخاوۃ نفس بورک له فیہ، جو آدمی دل کی سخاوت کے ساتھ اس مال کو طلب کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ یعنی لالچ سے جو ہے مال نہیں کماتا، لالچ اور حرص اور طمع اپنے دل میں رکھ کر مال نہیں، بلکہ دل کی سخاوت کے ساتھ اللہ دے رہا ہے، اللہ دینے کے بعد خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، تو جو آدمی دل کی سخاوت کے ساتھ مال کو حاصل کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَمْ لم یبارک لہ فی، اور جو آدمی دل کی لالچ کے ساتھ مال کماتا ہے یا جو آدمی دل کے لالچ سے مال کو حاصل کرتا ہے اللہ اس سے برکت کو ختم کرتا ہے۔ میرے بھائی ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے مال ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح مال میرے پاس آئے، اس سوچ کے اور فکر میں جو ہے بڑے ہوئے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کالذی یأکل ولا یشبع، یہ جو مال کی حرص ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا تو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ سیراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک لالچی آدمی کا بھی ایسا ہی حال ہے، مال ملتا رہتا ہے لیکن اس کی آس کبھی نہیں بھرتی۔ بہرحال میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں ید العلیا خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور وہ صحابی قسم کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مال جو ہے نا صرف میٹھا ہے اور جو ہے نا یہ مال اگر تم لالچ کے ساتھ طلب کرو گے تو کبھی برکت نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے آج کے بعد میں کسی سے مال نہیں طلب کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، حضرت ابو بکر انہیں کچھ مال دینے کے لیے بلاتے ہیں لیکن حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد جو مال فے ہوتا ہے اس مال کو دینے کے لیے حضرت حکیم ابن حزام کو بلاتے ہیں۔ وہ حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ مال ان کا ہی ہوتا ہے، انہیں ہی دیا جانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں کبھی جو ہے ہاتھ نہیں پھیلا ہوگا، آج کے بعد میں کسی سے مال نہیں لوں گا، اس قسم کو پورا کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو میرے بھائیوں بتانے کی بات یہ ہے کہ اور اس خطبہ جمعہ کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آج بہت سارے لوگ دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ کیوں؟ مال کی لالچ، مال کی فکر میں۔ یہ مال آپ جتنا بھی حاصل کرو اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو عہدہ، کرسی، قیادت، سیادت کی لالچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرصون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ، جو لوگ کرسی کے لالچی ہے، جو لوگ عہدے کی لالچی ہے، جو لوگ ذمہ داری کو حاصل کرنے کی لالچ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو ان کی دنیا کی لالچ تھی کل قیامت کے دن شرمندگی میں بدل جائے گی۔ وہ اس وقت شرمندہ ہوں گے، ندامت میں ہوں گے اور یہ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں میں جو ہے عہدے کی لالچ نہ رکھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، دنیا میں مال کی لالچ نہ رکھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہرحال میرے بھائیوں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو حرص اور لالچ سے بچائیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکام رہ کر رہ جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کو، اپنے دل کو لالچ سے بچاتے ہیں، حرص سے بچاتے ہیں، طمع سے بچاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بتائی ہوئی، سنی ہوئی، کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔